عجل اللہ تعالیٰ اور ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیجیے. میں بسم اللہ کا ثواب داؤد صاحب، سمینہ کی صاحبہ، سلطانہ بیگم صاحبہ، میر سجاد علی صاحب، میر حشمت علی صاحب، نفیس بیگم، عباس علی خان صاحب اور جملہ مومنات. ایک درود پڑھ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین بالقاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. محبان حضر کرار و عزاداران مظلوم کربلا، ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں رکھ دیا. اور پھر اسی قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر کسی کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو پتہ چلا کہ جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا. اگر کوئی اللہ کے بنائے ہوئے امام کی اطاعت کرتا ہے تو یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. لیکن اگر کوئی اپنے جیسا اگر کسی کو امام بناتا ہے تو یقیناً انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے. لہذا جس کو بنائے گا وہ بھی گنہگار ہوگا اور خطا کار ہوگا. جب برابر کا ہوگا، بلکہ یوں کہوں کہ ہم جیسا ہوگا تو پھر ہدایت کہاں سے کر پائے گا. اور یہی بات ہوگی کہ روز محشر کہتا ہوا نظر آئے گا ہمیں اپنی پڑی ہے اور تم ہمارے پاس آ رہے ہو. اور یہی نہیں بلکہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اگر میں کوئی غلط راستے پر چلا جاؤں تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. تو پتہ چلا کہ انسان کو امام بنانے کی اجازت نہیں ہے. دوسری بات، کیا نبی بنا سکتے ہیں امام؟ تو ہم نے دیکھا کہ نبی امام بنا تو نہیں سکتے ہیں لیکن اعلان کر سکتے ہیں. یہ
یہ حق صرف اللہ کو ہے، اور اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ جس وقت حضرت ابراہیم کو انسانوں کا امام بنا، انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا، تو یقیناً جب انسانوں کا امام بنایا ہے تو اختیارات بھی محدود ہوں گے۔ اور یہی بات تھی کہ جب حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں گئے ہیں اور جا کر کہا کہ تم خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو میرا خدا وہ ہے جو زندے کو مردہ کرتا ہے اور مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ جب یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے یہ کیا کہ ایک سزا یافتہ شخص تھا، اسے رہا کر دیا، اور جو شریف آدمی تھا اس کو سزائے موت دی۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر بتا۔ میں کہوں یا ابراہیم آپ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سوچ لیجئے کہ ایک دور آئے گا کہ جہاں مولا کائنات ہوں گے، ٹھوکر لگائیں گے تو مردہ زندہ ہو جائے گا، نماز زندے کو لے کر آئیں گے، نماز جنازہ پڑھا دو تو ادھر ارادہ کریں گے اور پھر وہ مردہ، کیونکہ یہ مظہر صفات خدا ہیں، لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اگر یہ کہہ دے تو جو چاہے وہ ہو جائے۔ یہی تو بات تھی کہ جب جنازے میں زندے کو لایا، ادھر نیت کی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اشارہ کر دیں تو سورج مغرب سے پلٹ جائے۔ یہی بات تھی کہ نصیری نے دیکھا کہ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، فوری خدا کہنے لگا، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ علی جس نے زندے کو مردہ کیا ہے اور مردے کو زندہ کیا ہے، سورج کو پلٹایا ہے، لیکن فوری سجدے میں جا کر معرفت پروردگار کر کے بتایا کہ دیکھو ہم خدا نہیں ہے لیکن مظہر صفات خدا ہے، امام ہے، حجت اللہ ہے، آیت اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، امیر المومنین ہے۔ ایک صلوات بھیجیے تو پتا چلا کہ امام وہ ہوتا ہے۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام نے بتایا، جب ایک شخص مولا کائنات کے پاس آیا تھا اور آ کے کہنے لگا کہ میں آپ کے شہر کا رہنے والا ہوں، مولا مسکرائے، کہا کہ تو روم سے آیا ہے، کچھ سوالات لے کر آیا ہے، شام گیا تھا، جوابات نہیں ملے، ایسا کر یہ دو میرے بچے بیٹھے ہیں، کسی سے بھی پوچھ لے۔ ایسے میں وہ متوجہ امام حسن کی طرف ہوا علیہ السلام کی طرف۔ جیسے ہی ہونا تھا، امام حسن علیہ السلام نے بتایا کہ میں تیرے سوالات بھی بتا دیتا ہوں اور اس کے جوابات بھی بتا دیتا ہوں۔ حیرت میں پڑ گیا، کہا کہ حیرت نہ کر، تو یہی تو جاننے آیا ہے کہ حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے، زمین اور آسمان تک کتنا فاصلہ ہے، اور وہ 10 چیزیں کیا ہیں جو ایک دوسرے پر سبقت رکھتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ حیرت میں تھا کہ اب کہا کہ جوابات سن لے، کہا کہ حق و باطل میں صرف 4 انگل کا فاصلہ ہے، جو آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز ہے وہ حق ہے، اور اگر سنی سنائی ہے تو اس کے لیے تصدیق چاہیے۔ اسی لیے یہ کہہ کے امام حسن علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ اگر تم کوئی چیز کو دیکھے ہو تو اس پر رائے قائم کرو، ورنہ کسی کے بارے میں سنی سنائی پر رائے قائم نہ کرو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اور زمین سے آسمان تک جو فاصلہ بتایا ہے امام نے، ایک نظر کا فاصلہ ہے، اور دوسرے اگر کسی کو چوٹ پہنچتی ہے تو ایک آہ ہے جو عرش الہی پر پہنچ جاتی ہے۔
کیونکہ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کو کوئی ایسی چبھتی ہوئی بات نہ کہیں جس کی عرش الہی تک پہنچ جائے. اور اس کے بعد امام نے بتایا کہ اللہ نے پتھر کو سخت بنایا ہے، اس سے زیادہ سخت لوہے کو بنایا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے. لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے زیادہ سخت پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتی ہے. پانی سے زیادہ فائق ابر ہے جو پانی کو لیے اڑتا ہے. ابر سے زیادہ فائق ہوا ہے جو ابر کو بھی اڑا دیتی ہے. لیکن ہوا پر ملک کا اختیار ہے. اور ملک سے زیادہ سخت ملک الموت ہے جو ملک کی بھی روح قبض کرتے ہیں. ملک الموت سے زیادہ سخت موت ہے جو ملک الموت کو بھی آئے گی. موت امر الہی ہے اور امر الہی تابع ہوتا ہے اولی الامر کے. یہ کہا کہ ہم اولی الامر ہے، یہ کہہ کے بتا دیا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں موت بھی ہے اور حیات بھی ہے. صلوات بھیجیے محمد. اور وہی امامت کے سلسلے کی آج جس ہستی کا ذکر ہے اس ہستی کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام. اور یہ وہ امام ہے، امام محافظ قرآن بھی ہوتا ہے. اور یہی بات تھی کہ جب اللہ نے دیکھا کہ دیگر کتابوں کا کیا حال کیا امت نے، تو اب جو قرآن کو بھیجا تو ایک کے بعد ایک محمد کو بھیجتا گیا اور وہی محافظ قرآن قرار پائے. اور اسی طرح سے 11ویں امام نے بھی بتا دیا کہ جب اسحاق کندی نامی شخص نے، کیونکہ انسان وہ ہے کہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، فرض کیجئے مجھ سے ہی پوچھ لیجئے کیا آپ پڑھے لکھے عالم ہیں، تو ظاہر ہے انسان کی فطرت ہے فوری کہہ دے گا عالم ہوں، میں پڑھا ہوا ہوں. حالانکہ عالم صرف اور صرف معصومین علیہ السلام، کیونکہ جس کے پاس کل علم ہو وہی عالم کہہ سکتا ہے. کیونکہ اگر میں کچھ جانتا ہوں ایک فیلڈ میں تو دوسری فیلڈ میں نہیں جانتا، تو لہذا میں عالم نہیں کہہ سکتا. 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے جب 5ویں امام سے راہب نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ عالم ہیں، تو امام نے یہ نہیں کہا میں عالم ہوں، کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں. یہ کہہ کے بتایا کہ ہر علم کا علم میرے پاس موجود ہے. تو پتا چلا کہ یقیناً جب اسحاق کندی بھی کچھ علم حاصل کر کے یہ سمجھنے لگا کہ قرآن میں معاذ اللہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے، تو وہ تناقض القرآن لکھنے بیٹھا. اور جب تناقض القرآن لکھنے بیٹھا اور امام تک خبر پہنچی تو امام نے اس کے شاگرد کو بلایا، کہا کہ ایسا کر کہ کیوں نہیں ٹوکتا اسے. تو کہا کہ ہم شاگرد ہیں، کیسے کہیں گے استاد سے، تو کیا سوال تو کر سکتا ہے. کہا کہ ہاں سوال ہم کر سکتے ہیں. تو کہا کہ ایک سوال کر اس سے کہ یہ جو آپ لکھ رہے ہیں تو کیا اللہ نے جو قرآن بھیجا ہے، کیا مفہوم قرآن جو مطلب سے اللہ نے بھیجا ہے، کیا آپ جو لکھ رہے ہیں وہ بھی وہی مطلب ہوگا، کیا ضروری ہے. یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے فوری قلم رکھ دیا. کہا کہ یہ بتا کہ تجھے کس نے بتایا. کہا کہ استاد میرے ذہن میں آئی ہے بات. کہا کہ جو بات تیرے استاد کے ذہن میں نہیں آئی تو شاگرد ہوتے ہوئے کیسے جانتا ہے. تو پھر فرمایا اس نے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام وہ فوری آتا ہے امام کی خدمت میں اور آ کے توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ نے مجھے
جہنم سے جنت میں لا دیا. یعنی کہ جو امام کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً وہ جہنم سے بچتا ہے اور جنت میں جاتا ہے. اسی لیے مولا علی نے فرمایا کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا دعا کر رہا تھا کہ پروردگار مجھے جنت دے دے، مجھے جنت دے دے. ایک مرتبہ مولا گئے، کہا کہ کیا بات ہے، تو دعا کر رہا ہے، جنت کے لیے دعا کر رہا ہے، کیا تو ہمارا چاہنے والا ہے؟ تو کہا کہ مولا میں آپ کی مودت رکھتا ہوں، محبت کرتا ہوں. تو پھر کہا کہ جنت کے لیے دعا نہ مانگ، بلکہ یہ دعا مانگ کہ ہماری مودت پر تیرا دم نکلے، تو پھر جنت یقینی ہے. ایک صلوات بھیجیے امام زمانہ بلند تر سلوات. اور جب دیکھیے امام کی معرفت، ایک مرتبہ 4 لوگ بیٹھے تھے، چاہنے والے تھے امام کے. اس میں ایک آدھ شخص ایسا بھی تھا جو بغض امام رکھتا تھا. تو ایک مرتبہ جب فضائل امام حسن عسکری علیہ السلام بیان تو اس شخص نے کہا کہ بھئی تم کچھ زیادہ بڑھا دیتے ہو، جبکہ امام کی حد ہم کیا جانیں گے. جب اس نے کہا تو کہا کہ پھر کیسے مانے گا؟ تو کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں امام سے، اگر جواب مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ یقیناً وہ فضیلتیں تمام موجود ہیں. لیکن سوال کیسا تھا؟ اس نے کہا کہ کورے کاغذ پر، پلین پیپر پر، بغیر روشنائی کے، بغیر سیاہی کے میں سوال لکھ دوں گا، لیکن اس کا جواب مجھے امام سے چاہیے. تو اس نے سوال لکھ کر بھیج دیا. ایک مرتبہ شخص لے کے گیا اور امام نے فرمایا کہ سوالات لے کر آیا ہے. اس شخص نے پرچہ دیا، امام نے اس پر جوابات لکھے، ساتھ میں اس کے والد کا نام بھی لکھا کہ تو فلاں شخص کا بیٹا ہے. جب یہ آیا جوابات لے کر تو فوری ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا اور فوری امام کی خدمت میں گیا اور جا کر کلمہ پڑھا، ایمان لے آیا اور پھر معرفت ایسی حاصل ہوئی کہ امام کا چاہنے والا بن گیا. ایک درود بھیجیے اوکے. دیکھیے امام کے اختیار میں سب کچھ ہوتا ہے اور امام جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے. امام وہ ہے، کیوں کہا گیا کہ امام کی معرفت رکھو؟ کیونکہ امام دل کو پلٹانے والی ہستی کو امام کہتے ہیں. یقیناً آج کے دور میں بھی جو ہمارے امام موجود ہیں، اگر ہم معرفت امام، جتنی ہماری معرفت بڑھے گی اتنا قرب بڑھے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر قدم پر جہاں مشکل آئے گی وہ مشکل کشائی کوئی اور نہیں کر سکتے سوائے امام کے. اور یہی بات ہے کہ کہیں مشکل بھی ہو آپ امام کو یاد کر لیجئے، فوراً مدد ہوتی ہے. اور یہ بتا دیا کہ جب آج بھی ایک جگہ سے نہیں ہزاروں جگہ سے کوئی بھی مدد کے لیے پکار لے، یا علی مدد کہہ دے، فوری مشکل کشائی ہو جائے. تو پتا چلا کہ امام کی معرفت ضروری ہے. اور پھر امام کی معرفت کے لیے کیا ہے؟ اطاعت ضروری. خالی زبانی دعویٰ تو دعویٰ ہی رہے گا، اس میں نہ خلوص ہوگا، نہ دل سے کوئی دعا مانگی جائے گی. اگر میں خالی زبان سے کہہ رہا ہوں اور دل میں وہ محبت نہیں ہے تو پھر یقیناً
کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا ہے یہ واقعہ کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ مولا آپ اپنے حق کے لیے اٹھیے، میرے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں جو آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں. امام مسکرائے، کہا ایک کام کرو، جاؤ اور تنور میں بیٹھ جاؤ. یہ کہنا تھا کہ اب تک جو نصرت کی بات ہو رہی تھی، کہا کہ مولا میں تو آپ کی نصرت کے لیے آیا تھا. امام نے کہا بیٹھ جاؤ، بٹھا لیا. ایسے میں جو حقیقی چاہنے والے ہوتے ہیں، ہارون مکی اپنے کام سے لوٹ رہے تھے، کہا کہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا. امام نے جواب دیا، کہا ہارون مکی جا کر تنور میں بیٹھ جاؤ. کچھ نہیں پوچھا، جا کر بیٹھ گئے. اب کچھ دیر نہ گزری، بے چینی ہے، اضطراب ہے. مولا نے پوچھا کیا بات ہے، کچھ بے چین معلوم ہو رہے ہو. تو کہا کہ تنور میں کیا عالم ہو رہا ہوگا. دیکھیے بیٹھنے والے کوئی اور ہے، بے چینی کسی اور کو ہو رہی ہے. آج کے زمانے میں بھی ماتم کرنے والے کوئی اور ہے، خون بہانے والے کوئی اور ہے، بے چینی اور تڑپ کسی اور کو ہوتی ہے. تو پتا چلا کہ جو امام کی محبت میں اپنے آپ کو اگر کوئی، کیونکہ یہ جاننا چاہیے معرفت امام اگر ہو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا کسی کو. ایک مرتبہ امام نے کہا جاؤ اور جا کر دیکھ لو. اب جو جا کے دیکھے تو ہارون مکی تسبیح پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھنا تھا. دیکھیے اس شخص کو معرفت آگ تھی، معرفت امام نہیں تھی. اگر معرفت امام ہوتی تو فوری جا کے بیٹھ جا. ہارون مکی جانتے تھے کہ جب امام نے کہا ہے، جس کے اختیار میں ساری کائنات ہے اور قرآن میں آیت موجود ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو پھر جب امام کا حکم ہے تو اطاعت لازم ہے. اور جب تنور میں جا کر بیٹھ گئے تو آگ گلزار ہو گئی، جس طرح سے حضرت ابراہیم کے لیے ہوئی. ایک صلوات بھیجیے.